بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 61۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ دوستو، اس حدیث کا جو ہے نا کہ اگر مفہوم آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال بیان کی ہے کہ مسلمان کی مثال کیسی ہے کہ ایک ایسے درخت کی ہے جس کے پتے کسی موسم میں نہیں جھڑتے، چاہے گرمی آئے چاہے سردی آئے، چاہے سخت موسم آئے چاہے نرم موسم آئے، گرمی ہو سردی ہو بہار ہو خزاں ہو، کوئی بھی موسم ہو اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ یعنی کہ مسلمان کے اوپر اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے، کسی بھی طرح کی مشکل آتی ہے، یا آسانی ہوتی ہے یا مشکل میں ہوتا ہے یا آسانی میں ہوتا ہے، تو ہر وقت کس میں ہوتا ہے؟ اس کا ایمان کمزور نہیں پڑتا۔ اس کا ایمان کیا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ تو صحابہ پریشان ہوئے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر کم تھی ابھی، ان کے ذہن میں آیا کہ یہ درخت کھجور کا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے صرف اس بات سے جواب نہیں دیا کہ میں جو ہے نا ابھی بہت چھوٹا ہوں، اور باقی میرے ساتھ جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں عمر سے مجھ سے بڑے ہیں، ان کے ادب و لحاظ سے جو ہے نا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس سے بھی ایک بات یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب جو ہے نا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پر بڑوں کی بات چیت چل رہی ہو اور آپ چھوٹے ہوں اور وہ علم کی بات کر رہے ہوں اور آپ کو اس چیز کا پتہ بھی ہو، تو آپ ان کے جو ہے نا ان کی عزت رکھنے کے لیے کہ کوئی بڑا عالم بیٹھا ہے، یار اس کے سامنے میں اگر جواب دیتا ہوں تو میرا مناسب نہیں لگتا بولنا، اس لیے ہر جگہ بولنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ محفل کے آداب ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا کون ہے، کس کے سامنے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے آس پاس کون بیٹھا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ بھی ملتا ہے کہ جو ہے نا کہ شرم جو ہے نا، اگر اس جگہ پر آپ نے شرم کی ہے تو اچھی بات ہے۔ ایک حدیث میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی شرم کیوں کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرم بھی جو ہے کہ ایک ایمان کا حصہ ہے، تو اس کو جو ہے نا شرم کرنے میں اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ شرم و حیا بھی ایک کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس چیز سے شرم کر رہے ہیں کہ اس ادب میں شرم کر رہے ہیں کہ یار مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، تو مجھے اگر علم ہے بھی تو میں خاموش رہوں، بہتر اس میں ہے۔ تو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جو ہے نا کیسا کون سا درخت ہے، صحابہ نے جو ہے نا ان کا ذہن کس طرف کیا، جنگل کے درختوں کی طرف کیا کہ شاید کچھ جنگل میں کیسا درخت ہو، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی بھی کہ وہ درخت کھجور کا تھا، وہ نہیں بولے۔ بعد میں جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہی بتا دیں کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور کھجور کے درخت کی مثال کس جیسی ہے؟ مسلمان جیسی ہے۔ مسلمان کی مثال کس جیسی ہے؟ کہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کھجور کے درخت جو ہے نا جس موسم میں بھی لگا ہو، گرمی ہو سردی ہو، باہر کا موسم ہے خزاں کا موسم ہو، گرمی سردی سب کچھ برداشت کر لیتے ہو، لیکن اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اسی طرح سے اگر مسلمان کے اوپر کوئی بڑا وقت آ جاتا ہے اور کسی مشکل میں آ جاتا ہے، اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی، دونوں وقتوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھنا ہے اور اسی بات کے اوپر صبر کرنا ہے کہ میرے اوپر اچھا وقت ہے تو وہ بھی کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے۔ اور اگر میرے اوپر برا وقت آ رہا ہے تو یہ بھی کس کی طرف سے امتحان ہے؟ میرے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور برے وقت میں بھی کیا کرنا ہے؟ جو ہے نا کہ ایمان کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں چھوڑنا۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ نے مدد کرنی ہے۔ اور عزت ذلت دینے والا کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان
ایمان کی مثال کس جیسی ہے کہ کھجور کے درخت جیسی ہے کہ اس کے اوپر جیسا بھی موسم آئے وہ برداشت کر لیتے ہوتے نہیں جڑتے۔ اسی طرح اگر مسلمان کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا کہ ایسی مشکل آتی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے نا کہ آپ کیا کرنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے اور ایمان کے اوپر پختہ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ پاک ہمیں اس پہ جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔